ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کا ایکس پر بڑا اعلان۔ لبنان جنگ بندی کے بعد ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ابنائے ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی جانب سے ایکس پر بڑا اعلان کیا گیا۔ لبنان جنگ بندی کے بعد ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کر دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ابنائے ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ اہم خبر شامل کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی جانب سے ایکس پر بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ لبنان جنگ بندی کے بعد ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کر دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ابنائے ہرمز شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی ہے۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی جانب سے ایکس پر بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی 10 روزہ جنگ بندی ہوئی ہے اور اس جنگ بندی کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی جانب سے بھی بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایک شرط تھی ایران کی جانب سے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی کی جائے اور اب اس شرط پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی ہوئی ہے اور اس جنگ بندی کے بعد لبنان میں بھی وہاں کی عوام کی جانب سے جشن منایا گیا اور اب اس جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی جانب سے بھی اہم اعلان کیا گیا ہے اور انہوں نے ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ابنائے ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی ہے۔ جنگ بندی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی جانب سے ایکس پر بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے لبنان جنگ بندی کے بعد ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ابنائے ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی ہے۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے ایک بڑی شرط رکھی گئی تھی۔ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ لبنان میں بھی جنگ بندی کی جائے اور اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملے بند کیے جائیں اور لبنان اور اسرائیل کے حکام بیٹھے تھے اور ان کی جانب سے 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان سامنے آیا تھا اور اس جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں بھی عوام کی جانب سے جشن منایا گیا تھا۔ لوگ سڑکوں پر نکلے تھے اور ان کی جانب سے جشن منایا تھا۔ پاکستان کا بھی ان کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا تھا اور اس جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران کی جانب سے بھی بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایران کو متنبہ کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے اور ایران کا یہ موقف تھا کہ لبنان میں جنگ بندی کی جائے، جس کے بعد ابنائے ہرمز کو کھولا جائے گا اور اب یہ لبنان میں جنگ بندی کا اعلان ہوا، جس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی جانب سے بھی ایکس پر اعلان کیا گیا ہے اور انہوں نے لبنان جنگ بندی کے بعد ابنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ابنائے ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی ہے اور جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ لبنان جنگ بندی کے بعد ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ابنائے ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ لبنان جنگ بندی کے بعد ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ایران کی جانب سے جنگ بندی کے بعد لبنان کے جنگ بندی کے بعد اب ابنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی جانب سے سوشل میڈیا پر اعلان کیا گیا ہے۔ انور عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی انور۔ جی بالکل، ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس سراغچی کی جانب سے ایکس پر ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ لبنان جنگ بندی کے بعد ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی ہے اور جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت کے لیے آمد و رفت جاری رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آلریڈی جو ایران کی پورٹ اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن ہے اس کی جانب سے بھی اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور اس کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے
لہٰذا اب جو ہے ایران کی جانب سے جنگ بندی جتنے عرصہ جاری رہے گی اس دوران آبدائے ہرمز کو کھلا رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اب شپنگ جہاز جو ہیں ٹرالرز ہیں جو کہ آمد و رفت مختلف اشیاء لے کے جا رہے ہیں اور تیل کی آمد و رفت نقل و حمل کے حوالے سے آبنائے ہرمز میں موجود ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی آسانی اور ریلیف کا اشارہ ملا ہے آبنائے ہرمز کے کھلنے سے، اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو ہے بہتر اقتصادی صورتحال جو ہے جلد ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ جی اچھا انور، یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی چونکہ یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھولے، اور ایران کا یہ مطالبہ تھا کہ لبنان میں جنگ بندی کرائی جائے تو اس کے بعد آبنائے ہرمز کو کھولا جائے گا، تو اب یہ ایران کا مطالبہ پہلے پورا ہوا جس کے بعد اب ایران نے بھی آبنائے ہرمز کو کھول دیا، تو یہ جو کڑیاں ہیں جنگ ختم ہونے کی جانب یہ آپس میں ملتی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، چونکہ گزشتہ جو مذاکرات ہوئے تھے، اسلام آباد ٹاکس ہوئی تھی، اس دوران اس عمل کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہ عمل بلا رکاوٹ تسلسل سے جاری ہے۔ جو اپر لیڈرشپ تھی امریکہ اور ایران کی جانب سے اپنے اپنے مالک واپس لوٹ کی، جبکہ نچلی سطح پہ ان مذاکرات کی جو تکنیکی ایسپیکٹس ہیں ان پر دونوں ممالک کے درمیان رابطہ تھا، اور ایران کی جانب سے واضح کیا گیا تھا شرائط میں کہ ایران کی جو جنگ بندی ہوگی ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اس کا اطلاق لبنان، شام اور یمن اور عراق جو ایران کی اتحادی قوتیں ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ تاہم شروع میں امریکی صدر کی جانب سے اس سے اختلاف سامنے آیا، لیکن پھر بعد ازاں امریکی صدر نے لبنان میں جنگ بندی کو یقینی بنایا، اور اب لبنان میں جنگ بندی کے بعد ایران کی جانب سے بھی اپنے وعدے کو پورے کرتے ہوئے اپنے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر سے میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی کے حوالے سے رابطے ہیں وہ تعمیری طور پہ اور مثبت سمجھنے گامزن ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جلد باقاعدہ معاہدہ طے پا سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ جی اچھا انور، ہم نے گزشتہ روز دیکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم جنگ بندی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں، جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی۔ اب آبنائے ہرمز کے کھلنے کے بعد تیل کی مزید قیمتیں کم ہو سکتی ہیں، اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ عوام تک بھی پہنچ سکتا ہے، پازیٹیو افیکٹ۔ جی تیل کی قیمتیں، جہاں تک تیل کی قیمتوں کا تعلق ہے، چونکہ یہ انٹرنیشنل سطح پر یہ معاملہ ہوتا ہے، اور جب بھی تیل کی سپلائی لائن کھلے گی اور تیل کو آنے کے لیے بھی پاکستان پہنچنے کے لیے بھی وقت درکار ہوگا، تو اگر ہم فوری طور پہ یہ کہ اگلے آدھے گھنٹے میں تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں تو ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایک عرصہ درکار ہوگا، ایک پروسیجر درکار ہوگا، جس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، اور اگر ان کیس کی جنگ بندی باقاعدہ طور پر ہو جاتی ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں یہ دکھائی دے گا آنے والے دنوں میں کہ تیل کی قیمتیں معمول پر بھی آ سکتی ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ عوام تک بھی پہنچتا دکھائی دے گا۔ اچھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی چونکہ ایران میں موجود ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہو کہ ایران کی جانب سے اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ فیلڈ مارشل کی ایران میں موجودگی اور ان کی ملاقاتوں کا بھی یہ اثر ہوگا۔ قدرتی بات ہے کہ وہ ایران امریکہ ڈیل کے حوالے سے پاکستان کا جو سٹانس ہے، پاکستان کی جو سالسی ہے، اسی کے سلسلے میں وہاں پہ موجود ہیں، اور متوقع طور پہ جو ایران کے ساتھ ان کی بات چیت کا سلسلہ ہے جس میں کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان جو غلط فہمیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کنونس کر رہے ہیں مختلف پوائنٹس پر، تو یہ اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ابتدائی طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے چونکہ انتہائی دل جمی کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہے، تو یہ توقع ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے سامنے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے آبنائے ہرمز کھولنے کی، یہ ان کا ریزلٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جی اچھا بانور، یہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں اب، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور بھی جلد ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد میں کافی حد تک معاملات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، معاملات کافی نارمل دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے یہ مذاکرات کے دوسرے دور کی طرف بڑھ رہی ہے، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی اور پاکستانی انتظامیہ کی جانب سے بھی اس طرح کی اطلاعات موجود ہیں کہ جلد اسلام آباد میں ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ منعقد ہوگا، کیونکہ
ابتدائی سطح پر معاملات کافی حد تک مثبت رہے ہیں, کافی حد تک تعمیری رہے ہیں, اور اب آگے ان معاملات میں مزید بہتری آنے کا احتمال ہے. اور جلد دونوں ممالک کے وفود کے دورے کے حوالے سے بھی اسلام آباد میں تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور متوقع طور پہ صدر ٹرمپ بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں اگر تو یہ ڈیل فائنلائز ہو جاتی ہے تب. جی اچھا, اب چونکہ لبنان جنگ بندی بھی ہو گئی, آبنائے ہرمز بھی کھل گئی, اب ایک اور پوائنٹ تھا یورینیم افزودگی کا, تو اب وہ معاملہ رہ گیا, کیا اس پہ بھی جلد ہی تمام معاملات طے ہو جائیں گے؟ جی بالکل, یورینیم کے حوالے سے کل امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروا دی ہے, اور افزودہ یورینیم کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک سیٹل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور ایران کی جانب سے تو پہلے دن سے یہ واضح کیا جا رہا تھا کہ وہ جوہری بم نہیں بنائیں گے, کیونکہ سپریم لیڈر کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ فتویٰ موجود ہے, اور اس فتوے کی موجودگی میں کوئی بھی ایرانی اتھارٹی جتنی بھی کوشش کر لے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی ان کے نظام کے مطابق. لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ یورینیم کے حوالے سے بھی کافی حد تک معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا, اور ایران جو ہے امریکہ کو یقین دہانی کروا چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا, جبکہ افزودہ یورینیم جو کہ وہاں پہ موجود تھی, چونکہ ایرانیوں کا موقف یہ تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ کس جگہ پہ کتنی گہرائی میں موجود ہے. بمباری کے بعد بمباری میں فروزوں کو کافی نقصان پہنچا تھا, کافی ملبہ ہے, اس کو نکالنے کے لیے کافی زیادہ ایفرٹ چاہیے, اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جو رابطے ہوئے ان کے نتیجے میں یہ مسئلہ بھی کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے, اور جو نٹی گریٹیز ہیں جلد ان کو بھی فائنل کر لیا جائے گا. اچھا, ایران کی جانب سے ٹول بھی وصول کیا جا رہا تھا جو جہاز وہاں سے گزر رہے تھے, کیا اس کا سلسلہ اب جاری ہے یا وہ بھی روک دیا گیا ہے؟ جی, اس حوالے سے ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اطلاعات موجود نہیں ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جلد اس حوالے سے اگر ہمیں اطلاعات موصول ہوتی ہے تو ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آئیں گے, اور اس کے بعد ہم اس حوالے سے حتمی طور پہ کچھ کہہ سکیں گے, کیونکہ دفتر خارجہ کی جانب سے یہ ہدایات ہیں کہ اس طرح کے معاملات پہ ہم کیا سرائیوں سے یا اپنی آراء سے تھوڑا سا پرہیز کریں. ہم انتظار کر رہے ہیں, جو ہی ہمارے پاس اس حوالے سے معلومات آئے گی تو ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آئیں گے. جی اچھا, ہم نے گزشتہ روز یہ دیکھا تھا کہ کمرشل شپنگ جب مکمل طور پر بند تھی تو پاکستانی جہاز جو تھا, پاکستانی جھنڈے والا جہاز, وہ وہاں سے گزرا تھا, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی بالکل, پاکستان کے جہاز شالیمار, پی این ایس شالیمار اور پی این ایس خیرپور جو کہ گزشتہ دنوں ہرمز میں داخل ہوئے تھے, پہلے ایک جہاز نے متحدہ عرب امارات کے سے تیل لیا اور دوسرے جہاز نے کویت سے تیل لیا, اور ان میں سے اب جو پی این ایس شالیمار ہے وہ گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے گزر کے باہر آیا, اور امریکی ناکہ بندی سے بھی ہوتے ہوئے امریکہ کی جانب سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, اور وہ پرسوں جو ہے اپنی 19 اپریل کو اپنی منزل یعنی کہ کراچی کی پورٹ پہ پہنچے گئے, جبکہ دوسرا جہاز خیرپور ان کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے. کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر اب کھل چکی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ بہت اچھی خبر ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ واپس معمول پہ جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی عنقریب امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھی طے پائیں گے, اور ایران انشاءاللہ تعالی بین الاقوامی سسٹم کا حصہ بن کر دوبارہ ابھرے گا. اچھا, آپ سمجھتی ہیں اب یہ جنگ جو ہے بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے, اور تمام تر جو معاملات ہیں وہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی جلد ہی طے ہو جائیں گے؟ دیکھیں, اس وقت ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی آرمی چیف جو ہے امریکہ پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں سے بھی بہتر کی خبر آئے گی, لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ صرف ایک دن یا 2 دن کا نہیں ہے, تقریباً 47 سالوں کا ہے, تو جو کچھ بھی طے پائے گا وہ دونوں ممالک کے لیے اور اس خطے کے لیے امن اور سلامتی کا سبب بنے گا. اچھا, وزیر اعظم بھی مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں اور آرمی چیف بھی اس وقت ایران میں موجود ہیں, پاکستان کی سفارتی کوششوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میرے خیال سے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, کیونکہ انہی سفارتی کوششوں کی وجہ سے نہ صرف جنگ بندی ہوئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو 47 سال کے زیرینہ مسائل تھے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ بھی طے پائے ہیں. تو ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اعلیٰ جو ہے حقیقت ہے, اعلیٰ سفارتکاری کی حقیقت ہے جو پاکستان نے اس وقت جو ہے دنیا کے سامنے لے کے رہے.
گزشتہ روز ڈاکٹر صاحبہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آ جائے؟ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کی خبر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ایرانی پریزیڈنٹ بھی اور باقی جو علاقائی طاقتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شراکت داری کریں، کیونکہ ظاہر ہے اس سے نہ صرف یہ اس خطے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر امن سلامتی کے بہتر معاملات طے پائیں گے. اچھا، جس طرح لبنان میں بھی جنگ بندی ہوئی ہے اور اس کے بعد آج ابنائے ہرمز کھولنے کا اعلان سامنے آیا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اب بہت جلد ہی اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ان قریب جیسے ہی سیز فائر ختم ہوتا ہے اس کے قریب تر نہ صرف جو ہے معاملات طے پائیں گے لیکن ایک بڑا اعلان جو ہے ہم اس کے لیے پر امید ہیں. اچھا، یہ ایران کی جانب سے ٹول وصولی کا جو سلسلہ جاری تھا، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جنگ کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، نہیں تو ٹول وصول ہوگا جہازوں سے، تو آپ سمجھتی ہیں یہ جو معاملہ ہے یہ بھی جلد ہی حل ہو جائے گا؟ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تو ابھی معاملات جب سامنے نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا معاملات طے پائے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس کے طے ہونے سے نہ صرف اس خطے کے اندر استحکام آئے گا لیکن جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ بھی رواں ہوگی، اور اگر گربور رواں ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. اچھا، چونکہ ہم اب جنگ ختم ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو پاکستان کا اس تمام تر جنگ میں رول کیسے آپ دیکھتی ہیں اور ان فیوچر یہ پاکستان کے لیے کتنا پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ جو چیز سامنے نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نہ صرف اس جنگ بندی کے درمیان میں ہے لیکن جنگ بندی کے اندر پاکستان نے ایک بہت بڑا اور بہت مؤثر کردار ادا کیا. جب ساری دنیا نے ایران کو اور امریکہ کو چھوڑ دیا تھا اور جنگ جو ہے کسی بھی لمحے کسی بھی سطح پہ پہنچ سکتی تھی، اس طرح یہ جو رول پاکستان نے ادا کیا اور اس کے بعد مسلسل جو کوشش کی ہے اس سے الحمدللہ آج آپ کو یہ دن ملا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بس سے بہتری ہوگی. آپ سمجھتی ہیں خطے میں پاکستان اب نیا سیکیورٹی پرووائڈر بن کے ابھرا ہے؟ اس پہ کوئی دو رائے نہیں جی. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آپ سے اس خطے میں بلکہ پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کے آئے، اور انشاءاللہ پاکستان کا جو کردار ہے اس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں بہتری آئے گی لیکن بین الاقوامی دنیا اور بالخصوص بین الاقوامی تجارت کے اندر بھی استحکام پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ کے وقت کے لیے.